ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وہی لوگ فلاح پا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو شخص بری بات دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ بری بات دیکھی تو اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، بدل دے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کو زبان سے بدلے۔ ہاتھ سے بدلنے کی اگر طاقت تمہارے اندر موجود نہیں تو پھر اپنی زبان سے اس بات کو بدلو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے، یعنی اسے دل سے برا جانے۔ تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، اگر برائی کو تم ختم کرنے کی طاقت اپنے ہاتھ سے رکھتے ہو تو پھر اس برائی کو ختم کر دو۔ اگر برائی کو اپنی زبان سے ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو اسے اپنی زبان سے ختم کرو۔ اگر برائی کو تم ان دونوں صورتوں میں ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر کم از کم اتنا کر لو، بحیثیت مسلمان اس کو اپنے دل میں برا سمجھو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا۔ جس قوم کے رہنے والے لوگ جو ہیں برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے مجھے میرے رب کی، یا تو اچھی بات کا تم حکم کرو اور برائی والی بات سے انہیں منع کرو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب جو ہے وہ بھیجے گا، اور پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے اپنی صحیح میں سنن کے اندر روایت فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ بدلنے پر قادر بھی ہوں، پھر بھی وہ ان گناہوں کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر عذاب بھیجے گا۔ اس روایت کو امام ابو داود نے نقل فرمایا ہے، اور فرمایا چند مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا، مگر جب کہ وہاں بری بات کی جائے اور وہ لوگ منع کرنے پر قادر ہوں اور پھر بھی اس برائی والی بات کو منع نہ کریں، تو اب جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کے اوپر بھی آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو عام ہیں، جو خاص ہیں، اللہ سب کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ ظالم کے پاس حق بات بولنا یہ افضل جہاد ہے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے نقل فرمایا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں عمل جو ہیں فرض ہیں۔ نیکی کا حکم دینا یہ بھی فرض ہے اور برائی سے منع کرنا یہ بھی فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔ امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا ہے، جیسے کسی کو نماز پڑھنے کو کہنا، اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا۔ یہ دونوں کام جو ہیں فرض ہیں۔ کیا ہیں جی؟ فرضیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ معصیت کا ارادہ کیا مگر اس کو کیا نہیں تو گناہ نہیں۔ گناہ کرنے کا ارادہ تو کیا لیکن ابھی گناہ کیا نہیں ہے، تو اب گناہ نہیں ہے
بلکہ اس پر بھی ایک قسم کا ثواب ہے، جب کہ یہ سمجھ کر باز رہا کہ یہ گناہ کا کام تھا، اب وہ اس برائی سے رک گیا، اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کو کر بھی لیا، اب اس کے کھاتے میں پھر اس گناہ کو لکھ دیا جائے گا۔ کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ اسے منع کرے اور اسے اچھی طرح سمجھائے۔ پھر اگر اس طریقہ سے کام نہ چلا، وہ شخص باز نہ آیا، تو اب سختی سے پیش آئے۔ پہلے کوشش کرے نرم لب و لہجے میں نرمی سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ نرمی سے اس کی بات کو سمجھ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس برائی سے باز نہیں آتا، تو اب سختی سے پیش آئے اور اس کو سخت الفاظ کہے، مگر اس کو گالی نہ دے۔ گالی اس سے تو کام بگڑے گا نا، وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ تو حکم یہ ہے کہ سخت الفاظ کہے، لیکن وہ سخت نہ ہو جیسے ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ نہ فحش الفاظ زبان سے نکالے، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو شخص ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے تو کرے۔ مثلاً وہ شراب پیتا ہے تو اس کے شراب کے برتن جو ہے وہ توڑ پھوڑ دے، اور اس کی شراب جو ہے وہ پانی میں بہا دے، اور برتن توڑ پھوڑ کر کہیں ادھر ادھر پھینک دے۔ جو بندہ ہاتھ سے برائی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ اس کے لیے ہے، جو نہیں رکھتا تو پھر وہ نہ کرے ایسا کام۔ کم از کم برے فعل کو اپنے دل میں برا جانے، امر بالمعروف یہ بھی فرض ہے، نہی عن المنکر جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔